اس وقت دنیا کے حالات انتہائی مخدوش ہو چکے ہیں. ساری دنیا کے اندر ایک افراتفری ہے. آسٹریلیا سے لے کر امریکہ تک اور یورپ شمالی سے لے کر جنوبی افریقہ تک، اور ایک بہت سے جنگ پر جنگ کا سما ہے. یورپ اور روس اور امریکہ یہ آپس میں نبرد آزما ہیں یوکرین کے اندر، اور سارا عرب کسی نہ کسی طرح افراتفری کا شکار ہے. اور پھر ایک جو نئی لہر اٹھی ہوئی ہے عوام کے اندر، جنوبی ایشیا کے اندر، خاص طور پر انڈونیشیا اور سری لنکا، بنگلہ دیش، اور ابھی بالکل حال میں آج کل جو چکلش چل رہی ہے عوام اور حکمرانوں کے درمیان نیپال کے اندر. تو یہ ساری کی ساری جو کہانیاں ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، چکلیشن کے درمیان ہو رہی ہے، وہ ساری دنیا کے سامنے ہے. پاکستان کے اندر بھی حالات انتہائی مخدوش ہو چکے ہیں، حالات انتہائی ناگفتہ بے ہو چکے ہیں، اور لگتا یوں ہے کہ ایک انقلاب پاکستان کے اندر بھی برپا ہونے والی کیفیت کے اندر ہے. تو انگریزی کی ایک کہاوت ہے کہ اسٹچ ان ٹائم سیوز نائن. بر وقت اگر کام ہو جائے، کوئی فیصلہ کسی کام کا، تو بہتر ہوتا ہے. مستقبل کی پریشانیاں اور افراتفری سے بچنے کے لیے بر وقت فیصلے جو ہیں، یہ بہت سی مصیبتوں سے چھٹکارے کا سبب بنتی ہے. تو بہرحال اس کے لیے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں، انہیں کا یہ کام ہے کہ ہوش کے ناخن دیں اور سمجھیں ہواؤں کے رخ کو. تو انسان بعض اوقات جو ہے آنکھیں بند کر لیتا ہے، لیکن یہ ہے کہ کب تک انسان آنکھیں بند کرے گا. کبوتر یہی سمجھتا ہے کہ بلی نہیں کھائے گی، آنکھیں بند کر دیتا ہے. بلی نے تو کھانا ہے اسے، لیکن ایک دن بلی اسے سیدھے کھائے گی. تھوڑا وقت کے بعد کبوتر کو پتہ چلے گا کہ گردن پہ جو ہے نا دانت گڑ چکے ہیں. تو اسی طرح پاکستان کے جو حالات اس وقت بن رہے ہیں، ارد گرد جو بن چکے ہیں، اور پاکستان کے اندر جو ایک وقتی طور پر ہمیں کچھ خاموشی نظر آ رہی ہے، یہ لگتا یوں ہے کہ کسی بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ یہ ہو سکتا ہے. تو جس طرح اہل دانش کہتے ہیں کہ کوئی چھوٹا ایک واقعہ ہوتا ہے اس قسم کا، وہ چنگاری اٹھتی ہے، بڑھتی ہے، اور پھر وہ ایک بہت بڑی آگ بن جاتی ہے. تو اس لیے ہوش کے ناخن لیے جائیں. معاشی لحاظ سے بھی، اور پھر یہ جو سیلاب آیا اس کی وجہ سے بھی معاشی خلاف سے خراب تر ہونے کا اندیشہ ہے. تو ان ساری کی ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انتہائی سوچ سمجھ کر آگے چلنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہوش کے ناخن نہ لیے گئے تو خطرہ ہے کہ ہم کسی بہت بڑے حادثے کا شکار نہ ہو جائیں. تو اللہ سے خیر مانگنی چاہیے. افراتفری اور خانہ جنگی
یہ حل نہیں ہوتا قوموں کے آگے جانے کا، لیکن بعض اوقات جب سارے راستے بند ہو جائیں، عدل بک جائے اور عدلیہ جو ہے وہ بے بس اور مجبور ہو جائے، اور عدلیہ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ دکاندار بن جائیں، اور لوگوں کے پاس انصاف کا کوئی رستہ نہ ہو، تو پھر یہ ہے کہ جب ان طوفانوں کا رستہ روکا جاتا ہے تو پھر بند ٹوٹ جاتے ہیں، بند ٹوٹتے ہیں، پریشر کوکر کے اندر بھی ہوا بند ہو جائے تو پھٹتا ہے کسی دن۔ اس طرح سیلاب بہت زیادہ ہو جائیں تو کبھی کبھی بند ٹوٹ جاتے ہیں، ہوائیں جب بہت تیز ہو جائیں تو بہت کچھ اکھاڑ دیتی ہیں، آندھیوں کی شکل اختیار کر دیتی ہیں، سب کچھ تہس نہس ہو جاتا ہے۔ سمندر کی لہریں جب ساحلوں سے بلند ہو جائیں تو پھر سونامی کی شکل میں ایک بہت بڑی تباہی، اس کو روکا نہیں جا سکتا، وہ پھر مقدر ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح کسی ملک کے حالات بھی ہوتے ہیں، اور جب اس کے سامنے بہت سارے بند باندھ دیے جائیں اور رکاوٹیں کھڑی کر دی جائیں، جینا دوبھر کر دیا جائے کسی بھی ملک کے لوگوں کا، تو پھر مجبوری کے اندر لوگ کوئی نہ کوئی رستہ نکال دیتے ہیں، کبھی کبھی مغلوب ہو جاتے ہیں، لیکن کئی مرتبہ غالب بھی ہو جاتے ہیں۔ جب غالب ہو جاتے ہیں تو پھر بڑی افراتفری، بڑی تباہی اور بنیادیں ہل جاتی، بعض اوقات ملک کی بنیادیں ہل جاتی۔ تو ہم تو اس کا مشاہدہ کر چکے ہیں۔ 1971 کے اندر 2 لخت ہمارا ملک ہو چکا، تو کسی ایسے بندے کو کے سامنے کوئی ایسی بات کی جائے جس کو کوئی تجربہ نہ ہو تو الگ بات ہے، لیکن جس ملک نے یہ سانحات صحیح ہوں تو اس ملک کو ضرور سبق سیکھنا چاہیے۔